بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک چوز کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک چوز کیا گیا ہے حضرت امام غزالی کی کتاب سے، غنیۃ الطالبین۔ اس کے میں سے کچھ حصے معرفت دین کا بیان ہے۔ بہت پیارا بیان لگا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس میں وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ انہی کے لفظوں میں بتاتا ہوں۔ اے عزیز از جان، یہ بات جان کہ دنیا راہ دین کی منزلوں میں سے ایک منزل اور اللہ کی درگاہ کے مسافروں کا راستہ ہے۔ یہ مسافروں کے زاد راہ لینے کے لیے صحرائے معرفت کے کنارے ایک آراستہ بازار ہے۔ دنیا و آخرت دو حالتوں سے عبارت ہے۔ جو حالت موت سے پہلے اور آدمی سے بہت نزدیک ہے اسے دنیا کہتے ہیں، اور جو حالت موت کے بعد ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ دنیا سے مقصود توشائے آخرت ہے۔ اس دنیا سے مقصد ہمارا اپنی آخرت کمانا ہے۔ آدمی کو دنیا میں دو چیزوں کی حاجت ہے۔ ایک یہ کہ دل کو ہلاکت کی اسباب سے بچائے اور دل کی غذا حاصل کرے۔ دوسرے یہ کہ بدن کو ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھے اور اس کی غذا حاصل کرے۔ دل کی غذا تو خدا کی معرفت و محبت ہے، اس لیے کہ چیزوں کی غذا وہی ہے جو اس کی طبیعت کی خواہش اور اس کے موافق ہو۔ خدا تعالیٰ کی سوا اور کسی چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا آدمی کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اور بدن کی کفالت، بدن کا خیال کرنا، خبر گیری دل ہی کے لیے چاہیے، کیونکہ بدن فنا ہو جائے گا اور دل باقی رہے گا۔ دل کے لیے بدن اس طرح ہے جیسے کعبے کی راہ میں حاجی کے لیے سواری اونٹ۔ سواری حاجی کے لیے ہوتی ہے، حاجی اونٹ کے لیے نہیں ہوتا۔ جب تک کعبہ میں نہ پہنچے اونٹ سے بے فکر بے پرواہ نہ رہے، اس وقت تک حاجی کو اونٹ کے چارے اور پوری کوشش سے اس کی کفالت و خبرگیری کرنی چاہیے، لیکن کفالت بقدر ضرورت چاہیے۔ اگر حاجی دن رات اونٹ کو چارہ دینے اور آراستہ کرنے کے لیے ٹھہرا رہے گا اور اس کی خبرگیری کرتا رہے گا تو قافلے سے پیچھے رہ جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس بدن کو دنیا میں فقط تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ دوستو، تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں، پہلے ان تینوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آرائشوں سے بچیں، کھانے کی، پینے کی اور گھر کی۔ یہ تین چیزیں بنیادی اور امپورٹنٹ ہیں، ان پہ آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے۔ سیر سپاٹے بعد میں، کھانا غذا ہے، پہننا لباس ہے، گھر وہ ہے کہ گرمی، سردی اور ہلاکت کے اسباب سے اس کو محفوظ رکھے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے وہاں آپ گرمی سے سیو رہیں، سردی سے سیو رہیں، اور جیسے چور چکار ڈاکو اور ہلاکت کا سبب بننے والی چیزیں ان سے بھی آپ کی پروٹیکشن ہو۔ تو آدمی کو دنیا میں بدن کے لیے اس کے علاوہ اور چیزوں کی ضرورت کچھ نہیں ہے۔ یہی تین چیزیں خود دنیا کی اصل ہیں۔ دل کی غذا معرفت ہے، جتنی زیادہ ہو بہتر ہے، جتنی زیادہ ہو بہتر ہے۔ بدن کی غذا کھانا ہے، اگر حد سے زیادہ ہوگا تو یہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ تو برادر، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو جادو ہے وہ ہاروت ماروت کے جادو سے زیادہ ہے، زیادہ بڑھ کے ہے۔ اے عزیز، جب دنیا دین کے لیے جادو کی حیثیت رکھتی ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کا مکر و فریب مثالوں سے واضح کیا جائے۔ پہلی مثال، پہلا دنیا کا جادو کیا ہے؟ دنیا کا پہلا جادو یہ ہے
کہ وہ اپنا آپ تجھ کو ایسے دکھاتی ہے کہ تو سمجھے کہ وہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ہمیشہ تجھ سے گریزاں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اور ذرا ذرا ہٹتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، اس کا جیسے سایہ، سایہ دیکھنے میں تو ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے لیکن ہمیشہ کھسکتا رہتا ہے۔ تجھے معلوم ہوتا ہے کہ تیری عمر ہمیشہ رواں ہے، آہستہ آہستہ ہر سانس کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی دنیا ہے جو تجھ سے گزرتی ہے اور تجھے رخصت کرتی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں۔ دوسری مثال، دنیا کا دوسرا جادو، وہ اپنے آپ کو دکھاتی ہے کہ میں تیری دوست ہوں، اس لیے وہ تجھے تم اس کو پسند کرنا شروع ہو جاتی ہو۔ وہ دکھاتی ہے وہ تیرے ساتھ وفا کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حسیسہ علیہ السلام نے فرمایا، ان احمقوں پہ تعجب ہے جو دیکھتے ہیں اوروں کے ساتھ تو نے کیا کیا، اس کے باوجود تیری رغبت کرتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے۔ دنیا کی تیسری مثال ظاہری صورت اور راست ہے، ظاہری طور پہ بہت خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن کہتے ہیں قیامت کے دن دنیا کو ایک بری شکل میں لایا جائے گا۔ لوگ جب اسے دیکھیں گے تو کہیں گے نعوذ باللہ، یہ بری اور بدحال رسوا کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم آپس میں حسد و دشمنی کر کے ایک دوسرے سے لڑتے مرتے تھے، رشتہ داریاں چھوڑ دیں، اس پر فریسا ہو گئے، پھر دنیا کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ کہیں گی بارے خدایا، جو میرے دوست تھے وہ کہاں ہیں؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں پہنچا دو، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کی فریب کاریوں سے، اس کے جادو سے محفوظ رکھے۔ اس میں رہیں تو صحیح ہم، لیکن اس کے برے اثرات سے ہمیں بچائے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔